الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. سورہ زمر کی آخری آیت. وہ منظر تو ہم نے دیکھ لی کہ منکرین و کفار کو کس طرح گروپوں ٹولیوں جماعتوں کی صورت میں ہانکتے ہوئے جہنم کی طرف لے جایا جائے گا. یہاں اہل ایمان کی بات ہوگی. وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا، اور رہنمائی کی جائے گی، رفاقت کی جائے گی ان لوگوں کی جنہوں نے دنیاوی زندگی تقوی کی عادت و حالت میں گزار دی ہو، ٹولیوں کی صورت میں جنت کی طرف. وہاں انہیں گسیٹا اور ہانکا جائے گا، یہاں نہیں. یہاں ان کو رہنمائی کی جائے گی، ان کی رفاقت کی جائے گی. کچھ آگے رہیں گے، کچھ پیچھے رہیں گے. ان کی بھی حالت یہی تھی. لیکن ایک ہوتا ہے کسی مجرم کو کسی فورسز کی کسٹڈی میں کہیں لے جانا، اور ایک ہوتا ہے ایک شخصیت کو، ایک وی آئی پی کو اسی طرح فورسز کے جلوں میں کہیں لے جانا. یہاں دوسری طرف کی بات ہے. ان کو بھی جنت کی طرف ٹولیوں کی صورت میں جا رہے ہوں گے، ان کی رہنمائی کی جائے. حتی اذا جاؤوها، یہاں تک یہ جنت کے یعنی حدود تک پہنچیں گے. وہاں ایک بات تھی اور یہاں ایک. وہاں یہ تھی کہ دروازے جہنم کے پہلے سے بند تھے، کوئی دروازہ کھلا نہیں تھا. جبکہ جنت میں معاملہ یہ ہے کہ دروازے پہلے سے کھلے ہوئے ہیں، اور یہ حضرات جب وہاں پہنچیں گے تو داخل ہو جائیں گے جنت کے اندر. تو جنتی داروغہ اور چوکیدار اور دربان وہ ان کو سلام عرض کریں گے. وہ فرشتے ہوں گے، معمولی مخلوق نہیں ہوگی. فرشتگان کرام ان کو سلام عرض کریں گے اور ان کو خوش آمدید کہیں گے. تم کا معنی خوش رہو، خوشحال، خوش وقت، اور ہمیشہ خوش و خرم رہا کرو. فادخلوها خالدین. اب جو جنت میں داخل ہو رہے ہو، تمہارے جنت میں یہ دخول ہمیشہ کے لیے ہے، کوئی عارضی نہیں ہے. سال، 2 سال، 100 سال، 500 سال نہیں. ابدا کوئی انتہا نہیں اس زندگی کا، اور کوئی خروج بھی نہیں ہوگا اس جنت اور یہاں کی لذتوں سے. تو اہل ایمان جن کو جنت کی دخول کی سعادت نصیب ہوگی وہ عرض کریں گے کہ الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ. تمام تعریفیں لائق ہیں اس عظیم الشان ذات کی جس نے ہمارے ساتھ اپنا وعدہ پورا کیا. اس نے ہمیں جنت کی وعدہ دیا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے بھی ہمیشہ یہی فرمایا. جہادوں میں، جنگوں میں، شدتوں میں، مصیبتوں میں، حالانکہ مکہ مکرمہ میں جب مسلمانوں کی تعداد انگلیوں کے برابر بھی شاید نہ ہوتی، اس زمانے میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بشارت دیتے تھے جنت کی. یعنی کہ دنیاوی طور پر تو ہم آ رہے ہیں، ہم آئیں گے، انقلاب لائیں گے، سب کچھ
تلپٹ ہوگا اور سب تمہارے ہاتھ میں ہوگے، خوب دیں گے، خوب نوازیں گے۔ حالانکہ یہ کام بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، جتنے بھی فتوحات اللہ نے ان کے ذریعے کیے اور مال غنائم اللہ نے مسلمانوں کے دے دیے، وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جتنا کچھ آتا تھا فوری طور پر انہیں نوازتے تھے، لیکن کبھی اس کی بشارت نہیں، جنت صدقنا وعدہ، تمام تعریفیں لائق ہیں اللہ کی جس نے ہمارے ساتھ اپنا وعدہ پورا کیا، اور اورثنا الارض، اس نے ہمیں جنت کی جو زمین ہے، جنت کی جو ملک و ملکیت اور ملک و میراث ہے، ہمیں اس کی وارث بنا دیا اللہ۔ نتبوأ من الجنت حیث نشاء، اب اس ہری بری جنت میں، طویل و عریض جنت میں جہاں چاہے گھر بسائیں، جہاں چاہے بیٹھیں، جہاں چاہے جائیں، جہاں سے چاہیں آئیں، جس کے پاس چاہیں جس سے آئیں، کوئی قدغن نہیں ہوگی۔ فنعم اجر العاملین، بہترین اجر ہے یہ، لاجواب اجر ہے یہ عاملین، عمل کرنے والوں کے لیے، جنہوں نے اللہ کے احکامات پر عمل کیے، ان کے لیے یہ بہترین اجر۔ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس دن دیکھیں گے فرشتگان کرام کو جو اللہ رب العزت کے عرش عظیم کو احاطہ کیے ہوئے ہوتے ہیں، اور اللہ کی شکر گزاری اور اللہ کی مہربانیوں کا وہ تسبیح و تحلیل، ذکر و تسبیحات پڑھتے رہتے ہیں۔ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ، اور جو خلائق اللہ رب العزت نے دنیا میں پیدا فرمائے تھے اور پھر ان کی دنیاوی زندگی ختم کر کے ان کو اخروی زندگی دے دی، تو ان کے درمیان انصاف کے فیصلے ہوں گے، عدالت کے فیصلے ہوں گے، کسی کی حق تلفی نہیں ہوگی، حتیٰ کہ جس ظالم کی ظلم کی مقدار کیا ہے اس میں ایک ذرہ بھی اضافہ نہیں کیا کہ فرط غضب میں آ کر کسی کو آپ نے 100 کوڑے مارنے تھے تو آپ نے 101 مارے، ایسا نہیں، حتیٰ کہ قیل الحمدللہ رب العالمین، کہا جائے، سب کہنے والے کہیں گے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو پالنے والے ہیں پوری کائنات۔ تو الحمدللہ کا لفظ وہاں اس نے کافر بھی کہے، جہنمی بھی کہے، کیونکہ ان کو پتا ہوگا کہ ہم جو جہنمی بن گئے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، کس نے ہم پر ظلم کیا تھا، ہم تو خود انتخاب کر چکے تھے اللہ کے غضب اور ناراضگی کے رستوں کو، طریقوں کو۔ آج اگر یہ مصیبت ہم پر آئی تو ہمارے اپنے کیے درے کی وجہ سے۔ تو علی کل حال یہ سورہ زمر کی آخری آیتیں ہوگی، اور اس میں اللہ رب العزت نے ہمیں اہل جنت اور اہل جہنم اور قیامت کے مناظر اور قیامت کے حقائق پہلے سے بتا دی۔ یہاں ایمانیات سے متعلق یہ معاملہ جاننا چاہیے کہ اللہ پاک نے یہاں ہمیں جو امتحان لے لیا ہے، امتحان کے جوابات بھی اللہ رب العزت نے ہمیں سکھا دیے ہیں، نتائج بھی بتا دیے، تاکہ انسان اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے اللہ کی نعمتوں اور رحمتوں سے محروم نہ ہو جائے۔ اس لیے زیادہ سے زیادہ انسان کو اللہ کی بندگی کی طرف متوجہ ہونا ہوگا۔ اللہ نے یہ کلام نازل فرما دی ہے، اللہ کی کلام حاکم ہوگا اور مسلمان اس کے پیچھے چلنے والا ہوگا۔ اللہ رب العزت کوتاہیوں سے درگزر فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ